ایک بادشاہ نے بہت ہی عالیشان محل تعمیر کیا جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ محل نہیں تھا، جنت کا ٹکڑا تھا۔ غرضے کہ جو بھی آتا دیکھتا اور ششدر رہ جاتا۔ مگر بادشاہ نے عجیب شرط رکھ دی کہ جو شخص ایک متعین وقت میں پورا محل دیکھے گا اسے محل دے دیا جائے گا، لیکن جو شخص اس متعین وقت میں محل دیکھ نہیں پائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بہت سارے سرپرے نوجوان منع کرنے کے باوجود جان گنوا بیٹھے۔ جو بھی جاتا پورا کیا آدھا محل بھی نہیں دیکھ پاتا۔ وقت پورا ہو جاتا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس بات کا چرچا بہت دور تک پہنچ گیا۔ یہ خبر اڑتی اڑتی ایک دیہاتی نوجوان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ نوجوان نے پوری بات سنی، تصدیق کی اور بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ درباری وزیروں، مشیروں اور جلادوں نے منع بھی کیا، مگر وہ دھن کا پکا نکلا۔ اجازت لی اور متعین وقت دے دیا گیا۔ اس نوجوان کو محل میں پہنچا دیا گیا اور اس نے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک در و دیوار، کمرے، راہداریاں، فانوس، کمکمے، قالین، صوفے، تالاب، باغ، الغرض ایک ایک چیز کڑے پہرے میں دیکھ لی اور وقت ختم ہونے سے پہلے بادشاہ کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ اور تمام درباری گویا سناٹے میں آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، نوجوان میں اپنی شرط پر قائم ہوں، محل اب تیرا ہے، مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ وقت ختم ہونے سے پہلے طے شدہ وقت میں اتنا خوبصورت محل جس کے در و دیوار، کیاریاں، باغات، تالاب، کمرے وغیرہ اتنے خوبصورت ہیں کہ تم سے پہلے جو بھی گیا کوئی باغ میں پہنچ کر باغ کی خوبصورتی میں کھو گیا، کوئی کیاریاں، کوئی در و دیوار کے نقش و نگار میں کھو گیا، وقت ختم کر دیا اور جان گنوا بیٹھا۔ تم نے پورا وقت بھی نہیں لگایا اور محل بھی دیکھ لیا۔ نوجوان نے بادشاہ کی بات سن کر بھرپور کہکہا لگایا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھ سے پہلے جتنے لوگ بھی محل دیکھنے آئے سب کے سب پرلے درجے کے بے وقوف تھے جو محل کی خوبصورتی میں کھو گئے اور جانیں گنواتے رہے۔ بادشاہ سلامت، محل کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھیں نیم واں کر لی تھی اور پورا محل آنکھیں بند کر کے دیکھ آیا۔ میں اتنا بے وقوف نہیں جو محل کی خوبصورتی میں کھو کر اپنی جان گنوا دیتا۔ بادشاہ سلامت، اب محل میری ملکیت ہے، میں اسے جی بھر کر دیکھتا رہوں گا۔ تو دوستو، دنیا بھی ایک خوبصورت محل ہے اور حقیقی بادشاہ وہ کریم ذات ہے، اور محل کی خوبصورتی میں کھو جانے والے ہم انسان ہیں، اور نیم واں آنکھ والے وہ دانا اور کامیاب انسان ہیں جو اس دنیا کی خوبصورتی میں کھو نہیں جاتے بلکہ بامقصد زندگی گزار کر اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔